حضرات مومنین السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بذریعہ پوسٹر آپ کو اطلاع دی جا چکی ہے کہ مجلس برسی برائے سال ثواب سید صابر حسن ابن سید ابن شاہ محمد عاشوری حسین مرحوم کے برسی کی مجلس کا انعقاد اس وقت آن لائن کیا جا رہا ہے۔ ان کے بیٹے محترم انیس صاحب، جو کہ اس مجلس کے لیے کافی کوشر ہے، یہ مجلس پٹنہ میں منعقد ہونا تھی اور اس مجلس کو عالی جناب مولانا علامہ محمد حسینی صاحب قبلہ خطاب فرماتے، لیکن یہ جو کووڈ-19 کے جو حالات رہے، اس کی وجہ سے یہ سارے پروگرام اکثر آن لائن گراف ایجنسی پر آپ سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے کی ایک اور کڑی ہے کہ یہ مجلس برسی برائے سال ثواب سید صابر حسن صاحب جو ہے وہ بھی آن لائن مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس مجلس کو بھی برادر محترم جناب محمد حسینی صاحب قبلہ مقیم حال مظفر نگر خطاب فرمانے جا رہے ہیں، اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ تلاوت کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب، اور پیشخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب مہدی حیدر صاحب، اور بعد میں مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا جائے گا۔ اور اس مجلس کو منعقد کیا ہے اہلیہ مرحوم سید حسن صاحب اور ان کے بیٹے سید انیس حسن صاحب نے، اور سید کلب حسین و جملہ اہل خانہ نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، اور اس مجلس کو قبلہ محترم محمد حسینی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پوسٹر کے ذریعے اطلاع دی جا چکی ہے، بہرحال یہ بڑا کرب کا عالم یہ ہے کہ ابھی یہ پہلی برسی ہے حسن صاحب کی، صابر حسن صاحب کی، اور جو کہ آن لائن منعقد کی جا رہی ہے۔ سارے اہتمام ہو چکے تھے مجالس کے کہ یہ مجلس پٹنہ میں ہی منعقد ہونا تھی، ان کے وطن میں ہی، لیکن بہرحال کووڈ-19 کے حالات کو لے کر یہ مجلس آن لائن منعقد کی جا رہی ہے۔ اور اس مجلس کے حوالے سے ہم دعا کرتے ہیں معبود حقیقی کی بارگاہ میں کہ چاردہ معصومین کے تصدق میں اس وبا کو، اس بلا کو، کووڈ-19 جیسی وبا جو ہمارے ملک یا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، وہ جلد سے جلد زائل ہو اور فرش عزا کی روحانیت واپس آئے، جو کہ جو حق ہے گریہ کرنے کا، جو حق ہے فرش عزا بچھانے کا، جو حق ہے عزائے سید الشہداء علیہ السلام کو منانے کا، منعقد کرنے کا۔ اور یہ بھی دعا ہے کہ پروردگار اس وبا کو محرم سے قبل دور کر دے، تاکہ جو حق ہے محرم کا، جو ماتم کا، جو گریہ کا، وہ ہم فرش عزا بچھا کر، عزا خانے سجا کر، گیدرنگ کر کے اپنے امام کو، بالخصوص بار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بارگاہ میں تعزیت پیش کر سکے اور اپنے مظلوم امام کا غم باقاعدہ طور پر منا سکے، یہ ایک دعا ہے۔ تو آئیے اب آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مجلس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور تلاوت کلام ربانی کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کریں۔ آپ سے گزارش ہے ویورز کہ نعرہ صلوات سے آپ استقبال فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحبل العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.                                                                                                          ،  ،
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق الشهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. जज़ाकल्लाह मोहतरम कारी नदीम रफ़ी साहब, आपने सूरह रहमान की तिलावत फरमाई। यकीनन हम खुदा की किसी भी नेमत का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते जो नेमतें उसने हम तक पहुँचाई हैं, और इस कोविड-19 के माहौल में भी उसका लाख लाख करम है कि उसने तमाम अज़ारों को महफूज रखा है, तमाम मोमिन को अपनी पनाह में रखा हुआ है। यकीनन उसकी रस्सी के अलावा कोई सहारा नहीं जिसको हम थाम सकें, जिसकी हम इबादत कर सकें। इस इबादत के तसद्दुक़ में, चारदा मासूमीन के तसद्दुक़ में परवरदिगार से दुआगो हैं कि परवरदिगार वो वक्त वापस आए जो फ़र्श अज़ा बिछाने का हमारा हक़ था, जो फ़र्श अज़ा बिछाने का हमारा तरीक़ा हुआ करता था। बहरहाल वो इस वक्त ज़ायल हो चुका है और इस वबा के वजह से तो हम दुआगो हैं चारदा मासूमीन के तसद्दुक़ में परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार इस वबा को जल्द से जल्द हम लोगों के दरमियान से दूर फरमा। जहाँ पर भी मोमिन रहते हैं, जहाँ भी विलायत अमीरुल मोमिनीन के अखरार करने वाले हजरात हैं, उन सबको इस बला से महफूज रखे
اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ لائیو مجلس آن لائن مجلس کا آغاز ہو چکا ہے تلاوت کلام پاک سے، اور اس وقت مجلس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا علامہ محمد حسینی صاحب قبلہ مقیم حال مظفر نگر خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ لیکن مجلس سے قبل پیش خوانی کے لیے میں گزارش کروں گا برادر محترم مہدی حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر پیش خوانی کے فرائض انجام دیں، اور پیش خوانی کے بعد مجلس کو عالی جناب مولانا محمد حسینی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور مجلس کے فوراً بعد بین الاقوامی شہرت یافتہ نوحہ خان برادر محترم جناب قائم مہندی صاحب بارگاہ معصومین میں نوحہ خانی کے فرائض انجام دیں گے۔ تو گزارش کی جاتی ہے پیش خوانی کے لیے محترم مہدی حیدر صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور پیش خوانی کے فرائض انجام دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے آپ استقبال کریں۔ نعرہ صلوات صلی اللہ علیہ۔ جیسے ابوذر صاحب کا حکم ہے، چند شعر مکر بھائی کی چند شعر۔ ساتھ میرے انبیاء نکلے، ساتھ میرے انبیاء نکلے، ساتھ میرے انبیاء نکلے، جب قدم سوئے کربلا نکلے، جب قدم سوئے کربلا نکلے۔ تم علم دیکھ کے خفا کیوں ہو، خیم بھائی دیکھیے گا شعر۔ تم علم دیکھ کے خفا کیوں ہو، تم علم دیکھ کے خفا کیوں ہو، جیسے ہم لے کے آئینہ نکلے، جیسے ہم لے کے آئینہ نکلے، اور چل دیا ہے صغیر خیمے سے، چل دیا ہے صغیر خیمے سے، سر اٹھا کر نہ الملا نکلے، سر اٹھا کر نہ الملا نکلے، اور غیر ممکن ہے بغض حیدر کی، غیر ممکن ہے بغض حیدر کی، تا قیامت کوئی دوا نکلے۔ نعرہ صلوات۔ واہ 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 واہ، بہترین اشعار۔ ہاں، تا قیامت کوئی دوا نکلے، بغض حیدر کی یقیناً کوئی دوا نہیں ہوتی ہے، یہ ممی کی پرابلم ہوتی ہے اور یہ والدین سے منتقل ہوتی ہے بیماری، یہ کورونا سے زیادہ خطرناک ہے، اور جو بغض حیدر کی جو بیماری ہے یہ کورونا سے زیادہ خطرناک ہے محترم، آپ سب جانتے ہیں، باقاعدہ طور پر وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مہندی حیدر صاحب، آپ نے بہترین عزادار اعظمی صاحب کا کلام پیش کیا، عزادار اعظمی لکھنؤ سے آپ کا تعلق ہے عزادار صاحب کا، اور بہترین شاعر ہیں، اور پروردگار ان کو مزید صحت عطا کرے اور ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر برقرار ہے۔ تو حضرات، اس وقت اب مجلس وقت ہو چکا ہے، اور اس مجلس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد حسینی صاحب قبلہ، جو کہ مقیم حال مظفر نگر ہے، اور آپ کی اور آپ کے والد کی مظفر نگر کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں، مدرسے، یتیم خانے، مسجدوں کی تعمیر کرانا، امام باڑوں کی تعمیر کرانا، یہ آپ اس میں مسلسل خدمت میں آپ لگے رہتے ہیں، ملوث رہتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر آپ کے کئی ادارے چل رہے ہیں جس سے خدمت دین اور تعلیمات معصومین پر کام کیا جا رہا ہے، اور یہ مظفر نگر کے علاوہ پورے ہندوستان میں، یعنی محمد حسینی صاحب کے والد کی اگر بات کی جائے، اسد حسینی صاحب کی، تو ان کی بڑی خدمات ہیں، یہاں سے لے کر سیریا تک،
شرقیہ سے لے کر ایران تک، ایران سے لے کر کربلائے مولا یعنی عراق تک ہر روزوں میں آپ کا دخل ہے، اور وہاں پر جو بھی خدمات ہندوستان کے حوالے سے ہوتی ہے مولانا اسد صاحب اس میں پیش رہتے ہیں، اسد حسینی صاحب، اور یہ انہی کے صاحبزادے۔ کچھ دن پہلے جو واقعہ ہوا تھا CAA اور NRC کو لے کر ایک بڑا بوال ہوا، اس میں بڑا ظلم کیا گیا اسد حسینی صاحب کے اوپر، ان کے جو مدرسے کے جو طلاب تھے ان پر کافی ظلم کیا گیا، اور یہ وضاحت بھی ضروری تھی۔ بہرحال آئیے، کیونکہ یہ مجلس انیس صاحب نے بڑی محنت کی اس مجلس کو، اپنے والد کے لیے جو برسی کی مجلس ہے جناب صابر حسن صاحب کی اور ان کے بیٹے جناب انیس صاحب نے اس سلسلے میں کافی کوششیں کی کہ یہ مجلس کیونکہ پٹنہ میں منعقد ہونا تھی، یہ سارے ٹکٹس ہو چکے تھے، ایئر ٹکٹس ہو چکے تھے، باقاعدہ ساری چیزوں کو پروگرام کے تحت پلان کر لیا گیا تھا، لیکن بہرحال یہ کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے یہ مجلس آن لائن منعقد کی جا رہی ہے۔ تو آئیے آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے گزارش کرتا ہوں محمد حسینی صاحب قبلہ سے، اور مجلس کے فوراً بعد نوحے پیش فرمائیں گے سامعین ویور صاحب کی خدمت میں جناب قائم مہندی صاحب، اور اب گزارش کی جاتی ہے علامہ محمد حسینی صاحب قبلہ سے کہ وہ آن لائن مجلس کو خطاب فرمائیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ لشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، ولی الدارین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد پر۔ حضرات، اولاً آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید صابر حسن ابن شاہ محمد عاشوری حسین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ناظرین، آج کی یہ مجلس عزا بعنوان مجلس برسی منعقد کی گئی ہے، اور آپ حضرات جو ہیں وہ گراف ایجنسی کے ذریعے جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں پر، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں سماعت فرما رہے ہیں۔ جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا گیا ہے یہ مشہور زمانہ آیت ہے، اتنی مشہور ہے کہ ہمارے ناظرین میں ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو اس آیت کریمہ کا حافظ نہ ہو۔ الحمدللہ قوم کے ہر بچے کو یہ آیت جو ہے وہ حفظ ہے، اس لیے حفظ ہے کیونکہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت یعنی کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی مومنہ اس دنیا کو چھوڑ کر جاتی ہے تو برجستہ جو آیت، جو کلمات زبان سے جاری ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کی یہی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں اور واپس ہمیں اللہ ہی کی جانب پلٹ جانا ہے۔ مگر آنے اور جانے کے درمیان جو یہ زندگی ہے جسے ہم
50 سال سمجھ سکتے ہیں، 60 سال سمجھ سکتے ہیں، 100 سال سمجھ سکتے ہیں، یہی اصل امتحان گاہ ہے، یہی اصل مقصد خلقت ہے۔ اسی پہ ہمیں توجہ دینا ہے کہ اس اللہ نے ہمیں بھیج بھی دیا ہے اور وہ اللہ ہمیں واپس بھی بلا لے گا، مگر یہ جو 50 سال، یہ 60 سال جو ہیں وہ ہمیں جو دیے گئے ہیں وہ کیوں دیے گئے ہیں؟ پروردگار عالم نے جب انسان کی خلقت کی اور انسان کو پیدا کیا تو احسن تقویم پر پیدا کیا، جیسا کہ خود قرآن موجود ہے، اور قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم، بلد امین شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ یہ انسان کا شرف ہے، یہ انسان کا مرتبہ ہے، یہ انسان کی منزل ہے، یہ انسان کا مقام ہے کہ پروردگار عالم نے اسے احسن تقویم پر پیدا کیا، یعنی خلقت کا جو بہترین معیار ہے، خلقت کا جو بہترین پیمانہ ہے، اس پیمانے پر پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا۔ حضرت انسان کا شرف یہ ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر لقد کرمنا بنی آدمہ کا تاج اس کے سر پر رکھا تاکہ وہ اپنے شرف کو، اپنی منزلت کو، اپنے وقار کو، اپنی عظمت کو، اپنی شان کو، اپنے اس وجود کو سمجھ سکے۔ پروردگار عالم نے کیا کیا؟ مگر جہاں انسان کو اتنے تحفے دیے، اتنی منزلتیں دیں، جہاں اتنا مقام دیا، وہیں قرآن مجید نے کھلے لفظوں میں اعلان کیا کہ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف بنایا ہے، کمزور بنایا ہے۔ انسان صحیح ہے لقد کرمنا بنی آدمہ کا تاج رکھتا ہے، انسان حسن تقویم پر پیدا ہوا ہے، مگر یہ جو آیے کریمہ ہے کہ ہم نے انسان کو ضعیف بنایا ہے، ضعیف، ناتوا، کمزور۔ کمال یہ ہے کہ وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، وہ انسان جو اشرف ہے، اتنا اشرف ہے، اتنا اشرف ہے کہ اگر وہ اپنی قدرت دکھانے پر آئے تو وحشیوں کو اپنے اشارے پر چلا سکتا ہے۔ اگر آپ نے خود دیکھا ہوگا، ہمارے بچے بچپن میں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جب ہم جایا کرتے تھے اور سرکس لگتا تھا اور ہم جایا کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ایک انسان اپنے ہینٹر کے زور پر، اپنی انگلی کے اشارے سے ایک وحشی درندے کو، ایک شیر کو جو ہے وہ ایک آگ کے دائرے سے نکالتا تھا۔ کیوں؟ یہ اس کی قدرت تھی۔ یہی انسان ایک ہاتھی کو ایک اسٹول پہ بٹھا دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی طاقت تھی۔ یہ انسان تیز رفتار گھوڑے کو پر سوار ہو کر اسے قابو میں کر لیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی قدرت ہے۔ پروردگار عالم نے اسے قادر بنایا ہے، پروردگار عالم نے اس کو اشرف بنایا ہے، پروردگار عالم نے اس کو بلندتر بنایا ہے، پروردگار عالم نے اس کو صاحب عظمت بنایا ہے۔ مگر اے پروردگار، جہاں تو نے یہ سب کچھ کہا، وہیں خود یہ بھی کہہ رہا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف بنایا ہے، کمزور بنایا ہے۔ تو کتنا ضعیف بنایا ہے؟ اتنا ضعیف بنایا ہے کہ جب یہ پیدا ہوا اور اس کے اوپر آ کے ایک مکھی بیٹھ گئی تو اس کے اندر طاقت نہیں تھی کہ یہ اس مکھی کو اڑا سکے۔ مگر عزیزان گرامی، یہ خلق الانسان ضعیفا کا جو سلسلہ ہے یہ یہاں نہیں رکتا ہے، یہ آگے بڑھتا ہے۔ کتنا ضعیف بنایا؟ چلیے، میرے بچپن کا عالم تھا کہ میں پیدا ہوا 4 دن کا تھا، 5 دن کا تھا، میں اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکا، میں اپنے قدموں پہ چل نہیں سکا، میں اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھا نہیں سکا، کیونکہ میں ضعیف تھا۔ پروردگار نہ یہ ضعیف صرف بچپن میں نہیں ہے، انسان زندگی کے ہر لمحے میں ضعیف ہے، ہر لمحے میں کمزور ہے۔ کمزور اتنا ہے کہ جب یہ زندگی گزارنے پر آتا ہے، اب قرآن جو ہے یہ جو اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ضعیف بنایا، اب پتہ چلتا ہے کہ ضعیف کہاں ہے۔ اس نے بڑے بڑے ٹاور کھڑے کر لیے، اس نے زندگی کے تمام عیش و آرام جمع کر لیے اپنی قدرت پر، اپنی توانائی پر۔ اسے ناز کس چیز پر ہے؟ اسے ناز اس چیز پر ہے کہ جب یہ کہیں آ کے پھنستا ہے، جب یہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، جب یہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتا ہے، تو اس کے پاس ایک نسخہ ہے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ یہ اپنے سے بڑے کی مدد مانگ لیتا ہے، اور بڑے سے مدد مانگ کے اور اپنے راستے سے گزر جاتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ میں بہت عقل مند ہوں، بہت ہوشیار ہوں، مگر یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے۔ اس کا دوسرے کے دروازے پر جانا، اس کا دوسرے سے مدد طلب کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے؟ کمزور ہے۔ کمزور دوسرے کے دروازے پہ جاتا ہے، ضعیف دوسرے کے دروازے پہ جاتا ہے۔ کبھی کسی طاقتور کو آپ نے کسی دوسرے کے دروازے پہ جاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، یہ میری فطرت ہے،
کہ اگر میں 10,000 کا انسان ہوں تو میں 1,00,000 والے کے دروازے پہ جاؤں گا. اگر میں 1,00,000 کا انسان ہوں, میرے پاس 1,00,000 ہے تو میں 10,00,000 والے کے دروازے پہ جاؤں گا. اگر میرے پاس 10,00,000 ہے تو میں 1 کروڑ والے کے دروازے پہ جاؤں گا. اگر میرے پاس 1 کروڑ ہے تو میں اس کے پاس جاؤں گا جس کے پاس 50 کروڑ ہیں. اگر میں 50 کروڑ کا مالک ہوں تو میری قدرت یہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے پاس جاؤں کہ جس کے پاس ملین ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم دروازے پہ جانا پسند کرتے ہیں اس کے جو مجھ سے بڑا ہو. اگر میں 10,000 کا انسان ہوں تو جس کے دروازے پہ جاؤں کم سے کم حد اقل وہ 1,00,000 کا انسان ہو. مگر پھر کہا جائے گا کہ انسان ضعیف ہے, اور اتنا ضعیف ہے اور اتنا ضعیف ہے کہ اس کی سوچ اتنی ضعیف ہو گئی ہے کہ خود بھی ضعیف ہے اور جس کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے. یعنی دونوں ضعیف ہیں, خود بھی ضعیف ہے اور جس کے دروازے پہ جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے. اے انسان تجھے ہو کیا گیا ہے؟ آیا اگر تو ضعیف ہے تو کم سے کم کسی ضعیف کے دروازے پہ نہ جا. اگر تو کمزور ہے تو کسی کمزور کے دروازے پہ نہ جا. اگر تو ناتوا ہے تو کسی ناتوا کے دروازے پہ نہ جا. اگر تو محتاج ہے تو کسی محتاج کے دروازے پہ نہ جا. عزیزان گرامی, بس اسی راستے کو جو ہے اسلام نے جو ہے معرفت خدا کی طرف بلایا ہے. یہی وہ مقام ہے کہ جہاں اسلام آواز دے رہا ہے کہ تم خدا کی طرف آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کمزور نہیں ہے, خدا ناتوا نہیں ہے, خدا قادر مطلق ہے, خدا سب سے بڑی طاقت ہے. اچھا, اس کے دروازے پر آنے میں کسی کو عیب بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آج آپ کسی اپنے جیسے کے دروازے پہ جائیں گے تو شاید کل وہ کسی دوسرے کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ کل میں نے اس کی مدد کی تھی. مگر اگر آپ اس قادر مطلق کے دروازے پہ چلے گئے تو وہ آپ کے محلے میں آ کے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہ میرے دروازے پہ آیا تھا یا میں نے اس کی مدد کی تھی یا میں نے اس کی کمک کی تھی یا میں نے اس کی ہیلپ کی. نہیں, اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے, وہ خالق عظیم ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. جتنی محبت میں اپنے سے نہیں کرتا ہوں اتنا خدا مجھ سے کرتا ہے. جتنی محبت آپ اپنے سے نہیں کرتے ہیں خدا اس سے کہیں زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے. یعنی ہم جتنی کرتے ہیں اس سے کہیں 100 گنا زیادہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے, کیونکہ ہم اس کی قدرت کا شاہکار ہیں, ہم اس کی مخلوق ہیں, وہ ہمارا خالق ہے. یاد رکھیے گا, بننے والے کو اپنے سے کم محبت ہوتی ہے مگر جو اسے بناتا ہے اسے اس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. ایسے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں کہ نبی کریم گزرتے جا رہے ہیں اور نبی کریم نے سوال کیا کہ ایک برتنوں کی دکان ہے, اس برتن کی دکان پہ جو ہیں بہت سارے برتن رکھے ہوئے ہیں, اس میں کچھ وہ بھی ہیں جو خراب ہیں, ٹیڑھے ہیں, مڑے ہوئے ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ تمہاری دکان اتنی صاف ستھری ہے, یہ اچھی سامان رکھو, یہ ٹوٹے پھوٹے کیوں رکھ لیے؟ تو اس نے کہا نہیں ہے, جتنی محنت میں نے ان کے ساتھ کی ہے اتنی ہی میں نے محنت ان کے ساتھ کی ہے. جتنی محنت سے میں نے ان کا آٹا بنایا, ان کے لیے مٹی گوندھی ہے, اتنی محنت سے میں نے ان کے لیے مٹی تیار کی ہے, اتنی محنت سے میں نے ان کے لیے گارا تیار کیا ہے, اتنی محنت سے میں نے انہیں تپایا ہے, اتنی محنت سے میں نے انہیں سجایا ہے. اب اگر یہ خراب نکل گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسے پھینک دوں گا. نہیں, خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. آپ ضعیف ہیں, میں ضعیف ہوں, ہم سب کمزور ہیں, مگر اس نے کہا ہے کہ انسان اگر میں نے تجھے ضعیف بنایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو جہاں پھنسے, جہاں مشکلات کا شکار ہو وہاں اپنے کی جیسے کسی کے دروازے پہ چلا جا. میں نے تیرا لیے دروازہ کھولا ہے, اور وہ دروازہ جانتے ہیں کون سا؟ دعا. وہ دروازہ ہے دعا کا دروازہ. عزیزان گرامی یاد رکھیے گا, دعا مومن کا اسلحہ ہے, دعا مومن کی تلوار ہے, دعا مومن کا سہارا ہے, دعا مومن کی پہچان ہے, دعا مومن کی شناخت ہے. ہمیں دعا کرنا چاہیے جب بھی ہم پھنسیں کسی کی بارگاہ میں, جب بھی ہم کسی مصیبت میں پھنسیں فوراً خدا کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے. اے پروردگار, ہم تیری مخلوق ہیں, ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں, ہم بلاؤں میں گرفتار ہیں. خدایا تو ہمیں نجات دینے والا ہے, خدایا ہمیں تو مصیبتوں سے بچانے والا ہے, اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے. عزیزان گرامی, ہماری پہچان کیا ہے؟ جب ہم پھنستے ہیں تو ہم اپنے جیسے کی طرف جاتے ہیں. نہیں ہے, جب ہم مشکلات میں پھنسیں, گرفتار ہوں تو ہمیں اپنے جیسوں کی طرف نہیں جانا ہے, ہمیں اس کی طرف رجوع نہیں کرنا جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے, جو ہم سے زیادہ دولت مند ہے, جو ہم سے زیادہ مالدار ہے. نہیں, ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہے جو میرا بھی خالق ہے اور اس کا بھی خالق ہے, جو ہم سب کا خالق ہے, اس کی طرف جانا چاہیے. اور یہ کیا ہے؟ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ دعا کا راستہ ہے. خدا سے مانگیے, خدا سے مانگنے میں شرمائیے گا نہیں. یاد رکھیے گا, مولانا ہم دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی, مولانا ہم روز دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی. اچھا, دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی
تو آپ سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سوچئے اپنے بستر پہ لیٹ کے کہ وہ چیزیں جو خدا سے آپ نے مانگی ہیں اور نہیں دی ہیں وہ کون سی ہیں. سب سے پہلا سوال یہ میرا آپ سے, جو خدا سے آپ نے مانگا ہے اور خدا نے آپ کو نہیں دیا ہے وہ کتنی چیزیں ہیں. جب آپ یہ لسٹ سوچ لیں اپنے ذہن میں کہ یہ میں نے خدا سے مانگا اور یہ نہیں دیا, پھر اس کے بعد یہ سوچئے کہ خدا سے آپ نے جو مانگا ہے اور خدا نے آپ کو دیا ہے وہ کیا ہے. پہلے یہ سوچنا ہے کہ جو خدا سے آپ نے مانگا ہے اور خدا نے آپ کو نہیں دیا وہ کیا کتنی چیزیں ہیں. پھر یہ سوچنا ہے کہ وہ چیزیں جو خدا سے آپ نے مانگی اور خدا نے آپ کو دیا ہے وہ کتنی چیزیں ہیں. اور پھر آخر میں صرف اتنا سوچئے کہ وہ کتنی چیزیں ہیں کہ جو خدا سے آپ نے مانگی نہیں ہیں مگر خدا نے پھر بھی دی ہے. سوال یہ ہے عزیزان گرامی, پہلا سوال یہ سوچئے کہ جو خدا سے آپ نے مانگا ہے اور خدا نے آپ کو نہیں دیا. میں نے خدا سے کہا تھا خدایا مجھے گاڑی دے دے, خدا نے نہیں دی. میں نے کہا تھا خدایا مجھے محل دے دے, خدا نے نہیں دیا. میں نے کہا تھا کہ مجھے بہترین عالی شان بلڈنگ دے دے, نہیں دی. میں نے کہا تھا خدایا مجھے نہیں. پھر وہ چیزیں تلاش کیجئے کہ جو خدا نے دی ہے. میں نے کہا تھا کہ پروردگار مجھے اچھا سے یہ دے دے, خدا نے دے دیا. نہیں, اب وہ آخر میں وہ چیز تلاش کیجئے, ان چیزوں کا حساب کیجئے جو خدا سے آپ نے مانگی نہیں ہے, خدا سے آپ نے طلب نہیں کی ہے مگر خدا نے آپ کو دی ہے. وہ کتنی چیزیں ہیں. جب آپ اس کی لسٹ بنائیں گے نا تو یقین جانیے آپ کا کمپیوٹر فیل ہو جائے گا ان چیزوں کا حساب لگانے میں کہ وہ کتنی چیزیں ہیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, آیا کیا پوری دنیا میں کوئی انسان ہے جس نے خدا سے آنکھ مانگی ہے؟ نہیں مانگی نا. آپ نے خدا سے آنکھ نہیں مانگی مگر خدا نے دی ہے. آپ نے خدا سے کان نہیں مانگے مگر خدا نے دیے ہیں. آپ نے خدا سے زبان نہیں مانگی مگر خدا نے دیا ہے. آپ نے خدا سے دانت نہیں مانگے مگر خدا نے دیا ہے. آپ نے خدا سے دل نہیں مانگا مگر خدا نے دیا ہے. آپ نے خدا سے ہاتھ نہیں مانگے مگر دیے ہیں. آپ نے خدا سے پاؤں نہیں مانگے مگر دیے ہیں. اگر آپ نے خدا سے آنکھیں نہیں مانگی مگر خدا نے دیے. آپ نے خدا سے بال نہیں مانگے مگر خدا نے دیے ہیں. آپ تو اتنے محتاج ہیں کہ آپ پوری زندگی اگر بیٹھ کے صرف یہ گننے لگیں کہ خدا نے آپ کے سر پہ بال کتنے دیے ہیں وہ نہیں دے سکتے, گن سکتے. پھر کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ خدا نے آپ کو بغیر مانگے آنکھیں دے دی, بغیر مانگے زبان دے دی, بغیر مانگے دل دے دیا, بغیر مانگے ہاتھ دے دیا, بغیر مانگے سب کچھ دے دیا. تو خود انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ انسان کہ جو خدا سے مانگتا ہوا شرما رہا ہے, وہ انسان جو خدا کی بارگاہ میں آتا ہوا اپنے آپ کو ذلیل محسوس کر رہا ہے, وہ انسان جو دنیا کے دروازے پہ جا رہا ہے مگر خدا کی بارگاہ میں نہیں جا رہا ہے, اس کے لیے مقام حیف ہے کہ انسان یہ سوچ کہ وہ چیزیں جو خدا سے تو نے نہیں مانگی, جب خدا نے تجھے وہ سب کچھ دے دیا, تو اگر خدا سے تو مانگے گا تو خدا تجھے کیا نہیں دے گا. عزیزان گرامی سوچئے کہ انسان کتنا ضعیف ہو گیا ہے, کتنا کمزور ہو گیا کہ میں اپنے جیسے سے مدد مانگ رہا ہوں, اس سے مدد مانگ رہا ہوں جس نے مجھے زندگی میں کبھی کچھ نہیں دیا ہے, مگر میں اس کے دروازے پہ نہیں جا رہا ہوں کہ جس نے مجھے بغیر مانگے آنکھ دی ہے, بغیر مانگے کان دیا ہے, بغیر مانگے زبان دی ہے. اچھا سوچئے, خود سوچئے آپ کہ اگر انسان کو خدا آنکھ دے دے اور آنکھ کی روشنی نہ دے, کیسا لگے گا آپ کو؟ کان دے دے مگر قوت سماعت نہ دے, زبان دے دے مگر قوت گویائی نہ دے, کیا حیثیت ہے آپ کی؟ کیا وقار ہے آپ کا؟ کیا حقیقت ہے آپ کی؟ نہیں عزیزان گرامی, ہمیں مانگنا ہے تو خدا سے مانگنا ہے, ہمیں طلب کرنا ہے تو خدا سے طلب کرنا ہے. خود سوچئے وہ چیزیں جو آپ نے خدا سے مانگی ہیں اور خدا نے نہیں دی, ان کی تعداد اتنی ہے. وہ چیزیں جو خدا سے آپ نے مانگی ہیں اور خدا نے آپ کو دی ہیں, ان کی تعداد اتنی ہے, مگر وہ چیزیں جو خدا سے آپ نے نہیں مانگی اور خدا نے آپ کو دی ہے وہ اتنی ہیں, ان کا شمار آپ نہیں کر سکتے. وہ قادر مطلق ہے, وہ آپ کا خالق ہے. اتنی محبت آپ کے والدین آپ سے نہیں کرتے ہیں جتنی خدا آپ سے کرتا ہے. اتنی محبت آپ کے اہل خانہ آپ سے نہیں کرتے ہیں جتنی خدا کرتا ہے. اتنی محبت آپ سے آپ کے عزیز نہیں کرتے ہیں جتنا خدا کرتا ہے. خدا سے اگر مانگو گے تو خدا کبھی کسی سے کہے گا نہیں کہ میرا یہ بندہ میرے پاس رات کے اندھیرے میں مانگنے آیا تھا میں نے اسے دیا ہے, دن کے اجالے میں مانگنے آیا تھا میں نے اسے دیا ہے. نہیں, چونکہ
اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں آتا ہے. اس نے بغیر مانگے جب اتنا کچھ دے دیا تو پھر مانگنے پہ کیا نہیں دے گا. عزیزان گرامی سوچنا چاہیے. دعا کے لیے کیا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم آئے اور ہم نے کہا پروردگار ہمیں یہ دے دے. نہیں، دعا کا مطلب یہ نہیں ہے. دعا کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ حضور دل کا حاضر ہونا بہت ضروری ہے. میرے دروازے پہ ایک فقیر روز آتا ہے اور آنے کے بعد وہ دق الباب کرتا ہے، دستک دیتا ہے، اس کے بعد دعائیں دیتا ہے. اور دعاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ صاحب خانہ پہ کو اللہ مصیبتوں سے بچائے، صاحب خانہ پہ اللہ رحم و کرم کرے، ان کے بچوں کو بلاؤں سے محفوظ رکھے، ان کو ہر مصیبت سے بچائے. میرے اور دروازے پر، آپ کے دروازے پر، دنیا کے جس کونے میں بھی فقیر مانگتا ہے، پہلے اس کا یہی عمل ہوتا ہے کہ وہ دعائیں دیتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر ہے کوئی جو 5 روپے دے دے، 10 روپے دے دے، یا میری مدد کرے، میری کمک کرے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دعا دو گے تو پھر سامنے والا کچھ دے گا. پہلے آپ سامنے والے کی تعریف کرو گے تو سامنے والا آپ کو کچھ دے گا. تو پھر جب ہم اس وقت تک کسی کو 1 روپیہ دینا پسند نہیں کرتے، اگر کوئی مجھ سے قرض مانگنے آئے اور آ کے کہنے لگے آپ بہت برے انسان ہیں، سماج آپ کی مخالفت پر ہے، فلاں صاحب آپ کی مخالفت کر رہے تھے، فلاں صاحب آپ کو برا کہہ رہے تھے، فلاں صاحب آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ نے یہ کیا وہ کیا فلاں کیا، اور اگر ہو سکے لائیے مجھے 5,000 روپے دے دیجئے میں دوں گا. نہیں، فطرت ہے یہ انسان کی. اگر کوئی انسان کسی کو برا کہتا ہے تو پھر جو برا کہہ رہا ہے وہ اس کو کچھ نہیں دیتا. مگر اگر ایک انسان آ کہ مولانا آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ کا کردار بہت اچھا ہے، تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس کو اگر وہ 5 نہ دے سکے پورے تو حد اقل 4 دے گا، 4 نہ دے سکے 3 دے گا ضرور. کیوں؟ کیونکہ اس نے تعریف کی ہے. تو جب ہم جیسا گناہگار انسان، خاکی آسی، جو خطاؤں کا پتلا ہے، جب اس کے مزاج میں یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو پہلے یہ سوچتا ہے کہ وہ سامنے والا مانگنے سے پہلے، اپنی طلب سے پہلے، اپنی سوال سے پہلے میری تعریف کرے. تو کیا قادر مطلق، جس کے لیے کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس وحدہ لا شریک کے لیے، کیا اس کی تعریف ہمیں نہیں کرنا؟ اس کی تعریف ضروری ہے. اور معصومین نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے دعا کا، وہ یہی طریقہ بتایا ہے کہ جب تم دعا کرو تو پہلے اس کی حمد کرو، اس کی ثنا کرو. اے پروردگار تجھ جیسا خالق کو نہیں ہے، اے پروردگار تجھ جیسا رازق کوئی نہیں ہے، اے پروردگار تجھ سے عظیم ہستی ہم نہیں ہے، اے پروردگار تو محمد جیسے رسول کا خالق ہے، تو علی جیسے امام کا خالق ہے، تو سیدہ جیسی خاتون کا خالق ہے، تو حسنین جیسے کریمین کا خالق ہے. اے پروردگار یہ کائنات تیری خلقت کا شاہکار ہے. اس کے بعد پروردگار عالم سے دعا کی جائے. عزیزان گرامی، دعا کوئی چھوٹا عنوان نہیں ہے، دعا کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے. دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آئے اور جہاں گئے پروردگار ہمیں دے. نہ، اس کے سلیقے ہیں، اس کے طریقے ہیں، اس کے آداب ہیں. معصومین نے جو ہمیں فرمایا اور بتایا کہ دعا کا طریقہ کیا ہے، وہ جا کے آپ کتابوں میں دیکھیے دعا کیسے کی جائے. ہم سوچتے ہیں کہ دعا، ہم آئے، ہم نے کھڑے ہوئے پروردگار مجھے یہ دے دے. نہ، اس کا ایک سلیقہ ہے. معصومین نے جو کتابوں میں فرمایا ہے کہ دعا کا کیا طریقہ ہے، میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا کا کیا طریقہ ہے، کیا ہونا چاہیے دعا کا. فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے آداب دعا میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے طہارت ہو. جب انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کرے تو پہلا عنوان جو ہے وہ کیا ہے؟ طہارت ہے. دعا طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. سب سے پہلے دعا کی جائے. دعا کیسے کی جائے کہ سب سے پہلے جو عزیزان گرامی کہا گیا ہے دعا کے لیے آداب دعا میں، معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے علامہ محسن امین عالمی مفات الجنان میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دعا کے لیے شرط ہے کہ انسان طہارت سے ہو. طہارت سے مراد پاک ہو، پاکیزہ ہو، طیب و طاہر ہو، حد اقل وہ وضو کرے. اس کے بعد دعا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. یعنی جیسے انسان اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرتا ہے، تلاوت قرآن کے لیے تیار کرتا ہے، ویسے ہی انسان اپنے آپ کو دعا کے لیے تیار کرے. پہلے کیا کرے؟ سب سے پہلے طہارت کرے، یعنی وضو کرے، غسل توبہ کر لے. اس کے بعد جو ہے دوسری چیز فرماتے ہیں خوشبو لگائے، یعنی اپنے آپ کو عطر لگائے. اللہ اکبر، آپ خدا کی بارگاہ میں کچھ مانگنے جا رہے ہیں
دیکھ رہے ہیں جیسے ہم لوگ اگر جو بڑے بزنس مین ہوتے ہیں جب وہ کسی بڑی کمپنی کا جو ہے وہ سے ٹینڈر لینے کے لیے جاتے ہیں یا ان سے کہنے کے لیے جاتے ہیں کہ کوئی سوال کرنے جاتے ہیں تو ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. کیوں؟ کس لیے کہ ہم اپنے سے بڑے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو علامہ محسن امینی کہتے ہیں کہ جب آپ خدا کی بارگاہ میں جائیں تو سب سے پہلے طہارت کا خیال رکھیں, اس کے بعد خوشبو لگائیں, اس کے بعد روح با قبلہ ہوں, آپ کا روح منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو. ایسا نہیں ہے کہ قبلہ اس طرف ہے اور میں منہ اس طرف کر کے مانگ رہا ہوں, نہیں نہیں. اس لیے کہ اگر آپ کسی سے بھیک مانگ رہے ہیں, کسی سے کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو اس کی طرف کہیں گے کہ بھائی مجھے یہ چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ مانگنا آپ کو اس سے اور چہرہ اس طرف ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کا قلب حاضر ہونا چاہیے, حضور قلب ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ خالی زبان کا لقلقہ ہو, بلکہ اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کے دل سے یہ آواز نکلے کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں طلب کرنے کے لیے آیا ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں انسان کے لیے بہتر ہے کہ جب وہ دعا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے تو صدقہ دے. اللہ اکبر, صدقہ. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ طہارت, خوشبو لگائے, قبلہ کی طرف رخ کرے, اس کے بعد کیا ہے؟ صدقہ دے. اس کے بعد جو عجیب و غریب جملہ ہے, خدا کی قسم کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, ہمارے سوال بارگاہ خداوندی سے رد کیے جا رہے ہیں. اس کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ حرام کے لیے سوال نہ ہو. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہمارا سوال ہے, ہماری دعا ہے, مگر وہ دعا کیا ہے؟ حرام ہے. پروردگار اس کا مکان مجھے مل جائے, پروردگار اس کی دکان مجھے مل جائے, پروردگار میرا یہ کام ہو جائے. نہ نہ, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. حرام کے لیے دعا کبھی نہ کی جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں اصرار کے ساتھ دعا کی جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک بار کہہ دیا ہے پروردگار بس, نہیں, اصرار کیا جائے. جب آپ کسی سے قرض لینے جاتے ہیں اور وہ منع کر دیتا ہے ایک دفعہ کہ مجھے نہیں دینا, تو آپ اصرار کرتے ہیں. آپ اگر طلب کریں, خصوصاً ایک بچے کو اپنے والد سے ایک چاکلیٹ چاہیے تو وہ کیسے مانگتا ہے؟ ایسے مانگتا ہے نہیں, اس کے یہاں اصرار ہوتا ہے, دلوا دیجئے بابا, پلیز دلوا دیجئے. ایسے خدا چاہتا ہے کہ جب تم اس کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے آؤ تو اصرار کے ساتھ مانگو. پروردگار تو ہمارا خالق ہے, تو ہمارا مالک ہے, تو ہمارا رازق ہے. ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ہم تجھ سے طلب نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ اللہ اکبر. اس کے لیے بات فرماتے ہیں کہ دعا کا ایک قانون یہ ہے کہ خالی اپنے لیے دعا نہ ہو, دوسروں کے لیے دعا ہو, عزیزوں کے لیے دعا ہو, رشتہ داروں کے لیے دعا ہو, سب کے لیے دعا ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لیے دعا کر لی فقط کافی ہے, نہیں. اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کیجیے, اپنے پڑوسی کے لیے دعا کیجیے, اپنے عزیزوں کے لیے دعا کیجیے, اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیجیے, اپنے ہمسائے کے لیے دعا کیجیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیجیے, اپنے چھوٹوں کے لیے دعا کیجیے, اپنے بڑوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ اکبر. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دعا کا اگر آپ چاہتے ہیں جلد قبول ہو تو اجتماعی طور پہ دعا کریں. یعنی ایک انسان دعا کرنے والا ہو, پیچھے چند افراد ہوں جو آمین کہنے والے ہوں. اگر چند لوگ بیٹھ کے دعا کریں گے, نہ جانے کس انسان کی دعا خدا قبول کر لے. اللہ اکبر. ہر انسان کے دل کا دوسرے انسان کو پتہ نہیں ہوتا. پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے, پتہ نہیں آپ کے دل میں کیا ہے, پتہ نہیں سننے والوں کے دل میں کیا ہے. کوئی تو ایسا ہوگا جو اس اجتماع میں خدا کے نزدیک ہوگا, قرب الہی میں ہوگا. کوئی تو ایسا ہوگا جو پروردگار عالم کے نزدیک ہوگا. کسی کی تو باتیں خداوند عالم کو اچھی لگتی ہوں گی, کسی کی تو دعا ہوگی جو خدا سنے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دعا شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کی حمد کی جائے, اس کی ثنا کی جائے, اس کی تعریف کی جائے, جیسا میں نے ابھی عرض کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دعا کے آغاز سے پہلے اہل بیت علیہ السلام پہ صلوات پڑھی جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی. ہر دعا سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صلوات پڑھے. صلوات جانتے ہیں کیسے؟ صلوات بالکل وہی کام کرتا ہے جو ٹرین کے لیے انجن کام کرتا ہے. دعا کے لیے صلوات ایسی ہے جیسے ٹرین کے لیے انجن. اگر ٹرین میں انجن نہ ہو تو ٹرین نہیں چلے گی. بہترین عمل جو ہے بارگاہ خداوندی تک اپنی بات پہنچانے کا وہ کیا ہے؟ درود ہے, صلوات پڑھی جائے. اس کے بعد فرمایا کہ جب دعا کرے تو گریا کرے, روئے, اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے, پروردگار تو ہی ہمارے خالق ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دعا کرتے کرتے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے, قبول کرے. پروردگار مجھ سے خطا ہوئی ہے, میں جھوٹ بولتا ہوں, میں غیبت کرتا ہوں, میں
عیار ہوں، میں مکار ہوں، میرے ہاں جو ہے ریاکاری ہے، پروردگار میں نمازیں پڑھتا ہوں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں صدقہ دیتا ہوں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، پروردگار میں کسی پہ کے ساتھ صلہ رحم کرتا ہوں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو جانتا ہے تو خالق ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اپنے برادر ایمانی سے التماس دعا کہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہے، میں نے دوسرے بھائی سے کہا بھائی میرے لیے میرے حق میں دعا کر دیجیے۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے اپنے کانوں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے بات سنی ہے۔ جب ہم ایران میں تھے، نہ جانے کتنے بزرگ علماء، ایسے علماء جن کا چہرہ دیکھ کے آپ یہ سمجھیں کہ واقعاً خدا ان کی دعائیں رد نہیں کرے گا۔ وہ چلتے چلتے آپ سے کہتے تھے آقا التماس دعا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو نہیں پتا کہ خدا کس کی دعا قبول کر لے، اس لیے کہا گیا کہ اپنے برادر ایمانی سے کہا جائے کہ دعا کے لیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دعا جب بھی کرے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرے، پروردگار میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہاتھ نیچے ہیں، خدایا نہ ہاتھوں کو بلند کرے، پروردگار سوال کرے۔ اس لیے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو کسی سے بھیک بھی مانگتے ہیں ہم تو ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں، ایسا نہیں کہ بھائی مجھے 5 روپے دے دو، نہیں ہے، سوال یعنی ہاتھ پھیلائیں تب وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بار بار دعا کریں، بار بار دعا کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عقیق کی انگوٹھی پہن کے دعا کریں۔ دعا کے بعد ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کا حق آپ نے مار لیا ہے اور پھر آپ دعا کر رہے ہیں، نہیں، دعا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد فرماتے ہیں بزرگان کو وسیلہ قرار دیں، اہل بیت کو وسیلہ قرار دیں، نبی کو وسیلہ بنائیں۔ خدایا اپنے نبی کے صدقے میں دعا قبول کر لے، خدایا علی کے صدقے میں دعا قبول کر لے، خدایا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں دعا قبول کر لے، خدایا پنجتن۔ اسی لیے ہمارے یہاں دعائے توسل کیا ہے؟ خدا سے وسیلہ ہے، اے پروردگار ان کا وسیلہ، علی کا وسیلہ، حسن کا وسیلہ، ان کو وسیلہ قرار دے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عجیب جملہ کہ اپنے والدین کو وسیلہ قرار دیں۔ اللہ اکبر۔ والدین کو وسیلہ قرار دیں، کوئی کم جملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، اپنے والدین کو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر والدین نہیں ہیں تو ان کی قبروں پہ جا کے دعائیں قبول کریں، دعائیں مانگیں، والدین کی قبر پہ جا کے دعا مانگیں۔ اللہ اکبر۔ میں اگر مشکلات میں گھرتا ہوں تو میں اپنی ماں کی قبر پہ جا کے دعا کرتا ہوں۔ آپ سمجھیں، آپ یہ جو آل سعود نے، آل یہود نے جو یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر توڑی ہے، منہدم کی ہے، خدا ان پر لعنت کرے۔ 8 شوال کو یہ کیوں کی ہے؟ اسی لیے کی ہے کیونکہ وہ مرکز تھا دعائیں قبول کرنے کا، کروانے کا۔ سیدہ سے عظیم ہستی نہیں ہے، اسی لیے جتنے بزرگ علماء ہیں وہ جب بھی دعا کرتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا یہ وسیلے رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہو گئی، آپ نے طہارت کر لیا، آپ نے صدقہ دے دیا، آپ نے جو ہیں وہ خوشبو لگا لیا، آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو تیار کر لیا، تو پھر سب سے مہم ترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دعا کس وقت میں کی جائے۔ آئے چلتے پھرتے دعا کی جائے؟ نہیں، پہلے یہ کہ دعا کے طریقے کیا ہیں، کس طریقے سے دعا کی جائے۔ اس کے بعد یہ کہ اوقات دعا کس وقت کی جائے، تو فرماتے ہیں شب جمعہ دعا کی جائے۔ شب جمعہ کی دعا خدا قبول کرتا ہے، روز جمعہ دعا قبول کیا کرتا ہے۔ جمعے کے دن آخری وقت جو ہوتا ہے، پہلے شب جمعہ، پھر روز جمعہ، پھر روز جمعہ میں یعنی جب سورج ڈھلنے لگے تب خدا انسان کی دعا قبول کرتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں خدا دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماہ رمضان میں خدا دعا قبول کرتا ہے، شبہائے قدر میں دعا قبول کرتا ہے، شب عرفہ میں دعا قبول کرتا ہے، روز عرفہ میں دعا قبول کرتا ہے، شب بعثت میں خدا دعا قبول کرتا ہے، روز بعثت میں خدا دعا قبول کرتا ہے، شب غدیر میں دعا قبول کرتا ہے، شب عید الضحیٰ میں خدا دعا قبول کرتا ہے، شب عید الفطر میں خدا دعا قبول کرتا ہے۔ ان دنوں میں یعنی روز عید غدیر، روز عید الفطر، روز عید الضحیٰ خدا دعا قبول کرتا ہے۔ شب اول رجب خدا دعا قبول کرتا ہے، شب نیمہ شعبان خدا دعا قبول کرتا ہے، 17 ربیع الاول کو خدا دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔
وقت آذان خدا دعا قبول کرتا ہے، جس وقت سورج نکلتا ہے، طلوع آفتاب کے وقت خدا دعا قبول کرتا ہے، غروب آفتاب کے وقت خدا دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اپنے خادم سے کہ جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا تھا تو بی بی اپنے خادم کو چھت پہ بھیج دیتی تھی کہ جاؤ، اور جانے کے بعد جب وہ سورج ڈوبنے لگے تو مجھے بتانا۔ خادم جب بتاتا تھا تو اس وقت شہزادی دعا کرتی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ طلوع آفتاب دعا قبول ہوتی ہے، غروب آفتاب خدا دعا قبول کرتا ہے، اور جس وقت اللہ اکبر باران رحمت، جس وقت بارش نازل ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اس وقت خدا دعا قبول کرتا ہے۔ کس جگہ خدا دعا قبول کرتا ہے؟ یہ بھی تو ہے نا۔ سب سے پہلے یہ کہ دعا کیسے مانگی جائے، اس کے بعد کہا گیا کہ کس وقت میں دعا مانگی جائے، اب کس جگہ دعا مانگی جائے۔ بھئی وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں خدا سے اگر دعا مانگی جائے تو خدا رد نہیں کرے گا؟ تو اس میں بہترین جگہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ، اگر کوئی انسان خانہ کعبہ میں دعا کرے تو خدا دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ میدان عرفات، اللہ اکبر، بڑی عظمتوں کا حامل ہے، اللہ اکبر۔ ائمہ کے قبور، آپ سامرا جائیں دعا کریں، آپ مشہد جائیں دعا قبول کریں، آپ قم جائیں، اور اس کے بعد بالکل الگ سے لکھا ہے قبر سید الشہداء، کربلا جائیں تو خدا سے دعا کریں، اس لیے کہ خدا کبھی بھی اگر کوئی انسان امام حسین کے قبے کے نیچے کھڑے ہو کے، امام حسین کی زری کے نزدیک کھڑے ہو کے 3 دعائیں کرے تو خدا کبھی اس کے دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک باب اور رہ گیا، خدا کن لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے؟ بھئی یہ جملہ سن لیں اور یہیں سے میں مسائب کی طرف آ جاؤں گا، اور یہیں سے ربط مسائب۔ فرماتے ہیں جب کوئی مریض اس انسان کے لیے دعا کرتا ہے جو اس کی عیادت کے لیے آئے، کوئی بیمار ہے، آپ گئے اس کی عیادت کے لیے، جب آپ اس کے عیادت کرنے کے لیے گئے اور اس نے آپ کے لیے دعا کی کہ پروردگار یہ مومن جو میری عیادت کے لیے آیا تھا، میں اس کے لیے تیرے حق میں، تیری بارگاہ میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، اس کی مشکلات کو آسان فرما، تو خدا کبھی اس کے دعا رد نہیں کرتا۔ سائل کی دعا عطا کرنے والے کے حق میں، کوئی فقیر آیا، آپ نے اسے دے دیا، اب جو وہ دعا کرے گا تو خدا اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ حاجی کی دعا استقبال کرنے والوں کے لیے، اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو ہندوستان میں رواج نہیں ہے کہ ہم بہرحال جس سماج میں اور جس اس میں رہتے ہیں وہاں یہ رواج نہیں ہے، مگر ایران میں آپ جب جائیں گے تو جب کوئی انسان حج کر کے آتا تو پورا محلہ جاتا ہے اس کو لینے۔ کیوں؟ اب وہ مقام آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حج کر کے آئے اور تم اس کے استقبال کے لیے جاؤ اور وہ حج کرنے والا ان کے لیے دعا کرے، استقبال کرنے والوں کے لیے، تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اب میرے جوانوں، یہ جو جملہ ہے یہ تمہارے لیے۔ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اور بد دعا اولاد کے حق میں، اللہ اکبر۔ اگر ماں باپ دعا کریں گے اولاد کے لیے وہ بھی قبول ہے، اور اگر ماں باپ بد دعا کریں گے تو وہ بھی قبول ہے۔ تو میری تم سے گزارش ہے کہ تم ماں باپ کی دعا لینا، بد دعا ہرگز نہ لینا، اس لیے کہ ماں باپ کی بد دعا زندگی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ماں کی دعا، اس کے بعد لکھتے ہیں اولاد کی دعا والدین کے لیے۔ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، پروردگار میرے والدین کو عمر طولانی عطا فرما، پروردگار میرے والدین کو حیات طولانی عطا فرما، اگر مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار میرے والدین کی قبر پر رحم نازل فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ خدا کبھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ میرے جوانوں، میری تم سے گزارش ہے، دعا لو، ماں باپ کی دعا لینا، بد دعا نہ لینا، انہیں وقت دو، ان کا خیال رکھو، ان کا احترام کرو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ باپ کی دعا، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں۔ جب میں جملہ کہتا ہوں کہ باپ کی دعا، ماں باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، تو پھر مجھے کربلا یاد آتی ہے، اللہ اکبر۔ پھر مجھے کربلا یاد آتی ہے۔ کربلا کا وہ منظر مجھے یاد آتا ہے کہ جب ایک بیٹا میدان میں گیا تھا، اللہ اکبر۔ جو باتیں بھی ہوئی ہیں، میری دعا ہے خدا ان تمام باتوں کا ثواب سید صابر حسن صاحب کی روح کو اصال فرمائے۔
ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے، خدا ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ صابر صاحب مرحوم کو بھائی جملہ سن لیجئے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ جب گیا ہے نا ایک جوان بیٹا میدان میں، تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک ماں نے کنیز کو بلایا اور بلا کے کہا بی بی فضہ تم دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ اور صرف یہ دیکھنا کہ حسین کے چہرے کا رنگ کیسا ہے۔ خطیب آل محمد کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ اچانک جناب فضہ چیخ مار کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ جب چیخ مار کے زمین پہ بیٹھی ہے نا تو جناب لیلا نے کہا فضہ خیر تو ہے، کیا حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا؟ کہا نہیں نہیں بی بی، میں نے حسین کا چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ چہرہ جو ہے وہ میدان کی طرف۔ کہا پھر؟ کہا میں نے تو حسین کی پشت کو دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ حسین کمر پکڑ کے کہہ رہا اکبر اکبر اکبر۔ میں یہ کہنا تھا کہ اچانک خدا کی خبر، جملہ عجیب ہے۔ بی بی لیلا نے ایک پیغام بھجوا کے کہا کہ ذرا یہ پوچھ کے آؤ میرے آقا و مولا حسین سے، کیا میرے اکبر کی تو خیر ہے نا؟ میرا اکبر تو خیر سے۔ بھائی امام نے عجیب جواب دیا، کہا کہ لیلا سے کہنا کہ لیلا خدا ماں کے حق، بیٹے کے حق میں ماں کی دعا بہت جلد قبول کرتا ہے۔ دعا کرو کہ تمہارا اکبر خیریت سے ہو، دعا کرو کہ تمہارا لال خیریت سے ہو، دعا کرو کہ تمہارا بیٹا خیریت سے ہو۔ بھائی یہ کہنا تھا کہ جناب لیلا نے تمام بیویوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے حسین اکبر کو میرے حسین سے ملا دے۔ ابھی بی بی کی دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ در خیمہ پہ اکبر آ گئے۔ اکبر نے کہا بابا، اے بابا، بابا میں آ گیا، کہا میرے لال خیر تو ہے؟ کہا بابا میری زبان میں کانٹے نکل آئے ہیں، بابا پیاس کی شدت بہت ہے، خدا کسی باپ کو اتنا غریب نہ کرے کہ جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہے اور باپ کے پاس ایک گھونٹ پانی نہیں ہے۔ کہا میرے لال میرے پاس پانی نہیں ہے، مگر ہاں اتنا ہے کہ تم اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو۔ بر روایت کا جملہ یہ ہے کہ جیسے ہی علی اکبر نے حسین کے دہن میں اپنی زبان ڈالی، زبان کو کھینچ لیا۔ اے بابا آپ کی زبان پہ کانٹے نکل آئے بابا۔ تاریخ کہتی ہے اکبر جو میدان میں گیا وہ لوٹ کے نہیں آیا، آواز آئی بابا میرا سلام قبول کرو۔ حسین نے کمر پکڑ لی، اکبر اے میرے لال اکبر، تیرے جانے سے بابا کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ حسین اکبر کے قریب پہنچے، عجیب منظر تھا، دیکھا ایک ہاتھ اکبر کا سینے پہ۔ میرے لال کیا ہوا؟ کہ بابا ظالم آپ کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ حسین نے علی اکبر کا ہاتھ ہٹایا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے اکبر نے سینے کی برچھی کے پھل کو پکڑا، یا علی مدد کہہ کے اب جو حسین نے برچھی کو کھینچا، تاریخ کہتی ہے برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ نکل گیا۔ والیہ و اکبر و مصیبتا سیعلم الذین ایام دعا گوں کہ پروردگار عالم ہماری اس مختصر و قلیل سی بات قبول فرمائے۔ خدایا جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس عذاب برپا کی گئی ہے انہیں فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا ناظرین جہاں جہاں دنیا میں دیکھ رہے ہیں ان سب کو جو ہے خدایا اس کرونا کی وبا سے جو ہے محفوظ فرما۔ خدایا دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی عزت، ناموس، آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما۔ خدایا نظام مرجیت کو میں حفاظت عنایت فرما۔ خدایا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار فرما، بزرگان دین کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار فرما۔ خدایا مقام مقدسہ کربلا، سامرا، کاظمین، ایران، مشہد،
قم کی حفاظت فرما. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومین کے عزیزوں کو رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما. خدایا ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں سرکار کے اعوان و انصار میں شمار فرما. حضرات آخر میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید صابر حسن ابن شاہ محمد عاشوری حسین مرحوم کی روح کو اصال فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جزاک اللہ محترم محمد حسینی صاحب. آپ نے دعا کے حوالے سے بہترین گفتگو کی کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, دعا مانگنے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے. بہترین بیان آپ کا قبلہ, کہ آپ نے بتایا کہ دعا کون سی دعائیں جائز ہیں, کون سی دعائیں کس طرح سے سلیقہ. بہترین بیان رہا آپ کا, اور بہترین اصال ثواب رہا یہ محترم جناب صابر حسن صاحب کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے, بالخصوص جناب انیس صاحب نے, کیونکہ اس میں کافی اس مجلس کو ایک کے انعقاد میں کافی کوشش کی, کوشاں رہے اور مستقل جڑے رہے علماء کے ساتھ, اور یہاں پر ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ انہوں نے بڑی سپورٹ کیا اور کس طرح سے مجلس کو آرگنائز کرنا ہے اس میں بہترین خدمت انجام دی. اور ہم تعزیت پیش کرتے ہیں پوری گراف ایجنسی کی ٹیم کی جانب سے اہلیہ مرحوم سید صابر حسین اور انیس حسن صاحب کو تعزیت پیش کرتے ہیں, اور سید قلب حسن و جملہ اہل خانہ جو بھی متعلقین ہیں مرحوم صابر حسن صاحب کے, ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں. اور ہم اب نوحے کے لیے گزارش کرنا چاہیں گے محترم جناب قائم مہندی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور باقاعدہ طور پر نوحے سے مجلس کا اختتام کریں اور بارگاہ سید الشہداء میں اپنا نذرانہ عقیدت نوحے کے حوالے سے پیش فرمائیں. گزارش کی جاتی ہے محترم جناب قائم مہندی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور سامعین کے درمیان نوحہ پیش فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. کس سے پوچھوں اے کرب و بلا, لٹ گیا کون پردیس میں. کس سے پوچھوں اے کرب و بلا, لٹ گیا کون پردیس میں. تو ہی بتلا دے بہرے خدا, لٹ گیا کون پردیس میں. کون ہے یہ غریب الوطن, لاش کس کی ہے یہ بے کفن. کون ہے یہ غریب الوطن, لاش کس کی ہے یہ بے کفن. کس نے کاٹا ہے اس کا گلا, لٹ گیا کون پردیس میں. کس سے پوچھوں ہے کرب و بلا, لٹ گیا کون پردیس میں. کون ہے یہ اسیر جفا, جس کے سر پہ
نہیں ہے ردا. کون ہے یہ اسیر جفا جس کے سر پہ نہیں ہے ردا. کس نے باندھا رسن سے گلا لٹ گیا کون پردیس میں. کس سے پوچھوں ہے کرب و بلا لٹ گیا کون پردیس میں. ٹکڑے ٹکڑے ہے کس کا بدن رو رہی ہے یہ کس کی دلہن. ٹکڑے ٹکڑے ہے کس کا بدن رو رہی ہے یہ کس کی دلہن. خون سے تر کس کا چہرہ ہوا لٹ گیا کون پردیس میں. کس سے پوچھوں ہے کرب و بلا لٹ گیا کون پردیس میں. ہائے کیسی ہے یہ بے کسی آگ دامن میں کس کے لگی. ہائے کیسی ہے یہ بے کسی آگ دامن میں کس کے لگی. دے رہی ہے یہ کس کو صدا لٹ گیا کون پردیس میں. کس سے پوچھوں ہے کرب و بلا لٹ گیا کون پردیس میں. کون ہے یہ جواں بامل کھا رہا ہے جو برچھی کا پھل. کون ہے یہ جواں بامل کھا رہا ہے جو برچھی کا پھل. کہہ رہا ہے کسی الوداع لٹ گیا کون پردیس میں. کس سے پوچھوں ہے کرب و بلا لٹ گیا کون پردیس میں. کیوں تڑپتا ہے آب فرات کس نے کٹوا دیے اپنے ہاتھ. کیوں تڑپتا ہے آب فرات کس نے کٹوا دیے اپنے ہاتھ. کون تھا وہ جریبہ وفا لٹ گیا کون پردیس میں. کس سے پوچھوں ہے کرب و بلا لٹ گیا کون
پردیس میں کس سے پوچھوں میں آصف یہاں کس کی قائم تڑپتی ہے ماں کس سے پوچھوں میں آصف یہاں کس کی قائم تڑپتی ہے ماں کر رہی ہے جو آہو بکا لٹ گیا کون پردیس میں کس سے پوچھوں اے کرب و بلا لٹ گیا کون پردیس میں سبحان اللہ. محترم قائد مہدی صاحب پردر نوحہ آپ نے بارگاہ سید الشہداء علیہ السلام پیش کیا. یقیناً یہ مرحوم کے لیے صابر حسن صاحب کے لیے بہترین ایصال ثواب تھا. مجلس کا ذکر اہل بیت علیہ السلام تلاوت کلام ربانی یہ بہترین ایصال ثواب کیا گیا من جانب اہل خانہ بالخصوص جناب انیس صاحب جو کہ اس وقت پٹنہ میں موجود ہیں اور انہوں نے کافی اس مجلس کے حوالے سے اپنے والد کے اس پہلی برسی کے حوالے سے کوشش رہی اور کاوشیں رہیں اور ایک کامیاب مجلس کو انہوں نے آن لائن آرگنائز کیا. ہم دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں پروردگار اس ذکر سید الشہداء کے طفیل مرحوم سید صابر حسن صاحب کے درجات بلند کر ان کو جبار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے. اور صابر حسین صاحب اور ان کے متعلقین بالخصوص انیس صاحب جو کہ پٹنہ میں موجود ہیں ان کی جانب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا جنہوں نے تلاوت کے فرائض انجام دیے. محترم مہدی حیدر صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے سلیقے سے پیشخوانی کے فرائض انجام دیے. علامہ محمد حسین صاحب قبلہ جو کہ مظفر نگر میں ان کا بھی شکریہ انیس صاحب کی جانب سے ادا کیا جاتا ہے. جناب قائم مہدی صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اور بہرحال کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو منظر میں نہیں ہوتے, وہ پس منظر رہتے ہیں, بیہائنڈ کیمرہ رہتے ہیں. بڑی کاوش رہتی ہے ان کی کہ باقاعدہ طور پر اس کو ٹیکنیکلی پوری مجلس کو کس طرح سے آرگنائز کیا جائے. اس میں سر فہرست نام لینا چاہوں گا جناب راؤ چوہان کا جو کہ اس وقت پورا ٹیکنیکلی پورا اس کو مینیج کیا انہوں نے. ان کا شکریہ بھی انیس صاحب کی طرف سے میری طرف سے ادا کیا جاتا ہے. جناب ساگر صاحب, ساگر جو ہمارے ایک کیمرہ پرسن ہیں جو کہ مظفر نگر سے پوری مجلس کو انہوں نے مینیج کیا اور کس طرح سے آن لائن آنا چاہیے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے چینل مہدی میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کاوش کی اور بڑی محنت کی. ہمارے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے جناب ساگر صاحب خدا ان کو ان خدمات کی جزا دے اور شہزادی ان کو خیر عطا کریں. اور ان کا شکریہ انیس صاحب کی جانب سے اور پوری گراف ایجنسی کی جانب سے پوری مہدی میڈیا کی ٹیم کا اور بالخصوص جناب ساگر صاحب کا ادا کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ مومنین آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جناب سید صابر حسن ابن شاہ محمد عاشوری حسین مرحوم کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ اللہ الصمد لم یلد حضرات. آخر میں ایک اعلان اور سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ 20 جون یعنی 20 جون سیٹرڈے کو کمنگ سیٹرڈے کو انشاءاللہ ایک مجلس اعظم منعقد ہوگی برائے ایصال ثواب وسیع حسنین نقوی ابن صفی مرتضیٰ مرحوم. یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے اور اس مجلس میں تلاوت کے فرائض محترم قاری ندیم نجفی صاحب انجام دیں گے اور پیشخوانی کے فرائض جناب قائم مہدی صاحب اور جناب مہدی صاحب انجام دیں گے. اور اس مجلس کو حجت الاسلام علی جناب مولانا جنان اصغر مولائی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے. تو
मुमनिन से गुजारिश है कि इस मजलिस में भी आप हजरात ऑनलाइन ज़रूर शिरकत करें। और मजलिस का वक्त रहेगा शब में 8:45 पर और तारीख रहेगी 20 जून 2020 यानी सैटरडे को रोज़, शनिचर के रोज़ इस मजलिस का इनेकाद किया जाएगा। और इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।